أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حمد و صلات کے بعد مقتدر و محتشم عزیز محترم فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت محمود جائی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر نہایت عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، ثنا خانان حضرات، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، آج یہ محفل میلاد ہے. چند باتیں عرض کروں گا. جو آیت پڑھی ہے اسی آیت پاک کے ضمن میں چند نکات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سنا کر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. محفل میلاد ہے. کل 12 ربیع الاول شریف ہے اور اس تاریخ کو آمنہ کا لال طلوع ہوا جس کو کبھی زوال نہیں ہے. اس تاریخ کو آمنہ کا لال آیا اور کفر اور شرک کے اندھیروں میں اور ظلم اور بربریت میں مبتلا قوم کو اس چاند نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی. اس رات کو، اس دن کو، 12 ربیع الاول شریف کو وہ اللہ کا محبوب آیا جس نے آتے ہی ظلمت اور کفر میں بھٹکی ہوئی قوم کو رائے ہدایت عطا فرمائی. عرب کے اس معاشرہ میں آمنہ کا لال تشریف لایا، آمنہ کا چاند طلوع ہوا اور اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوجا کرنے والی قوم کو اللہ کی معرفت عطا فرمائی. اس تاریخ کو آمنہ کا لال، آمنہ کا چاند طلوع ہوا. عورتوں سے، نسواں سے، جن سے نسواں سے نفرت کرنے والے، بیٹیوں، بیویوں اور ماؤں بہنوں سے نفرت کرنے والی قوم کو عورت کی عزت اور مقام عطا فرمایا. اس دن کو
وہ ذات تشریف لائی کہ پریشان حال لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اس دن کو وہ ذات تشریف لائی کہ سوتیلی ماں منڈیوں میں بکا کرتی تھی، بوڑھا باپ جس کے چہرے پر سلوٹیں پڑی ہوتی تھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے باپ ندامت کی وجہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگ کہیں گے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن آمنہ کا لال تشریف لایا۔ آمنہ کے گھر میں وہ ایسا چاند طلوع ہوا جس نے آتے ہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرما دی، اور سلوٹوں والے چہرے، بڑھاپے والے چہرے والے باپ اس کے بارے میں بتا دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو اس جنت کا دروازہ وہ بوڑھا باپ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس بوڑھے باپ جس کے چہرے میں بڑھاپے کی سلوٹیں ہیں، اس کے چہرے کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ لال آمنہ کے گھر میں طلوع ہوا جس نے آ کر بتوں کی پوجا چھوڑا کر رب کی پوجا کرنے کا، عبادت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ پھر ایسی ہستی آئی جس نے آتے ہی ہر شعبہ زندگی اختیار کرنے والے کی رہنمائی فرمائی، خوشیاں نصیب ہوئی، بھٹکیوں کو رائے ہدایت نصیب ہوئی، اور گمراہوں کو رب کی معرفت اور پہچان نصیب ہوئی، بوڑھوں کو عزت اور مقام ملا، عورت کو عزت اور مقام ملا، بیٹی کو عزت اور مقام ملا، بچوں کو عزت اور مقام ملا۔ پھر ان کے آنے پر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ بوڑھے کے اوپر بھی احسان ہے، جوان کے اوپر بھی احسان ہے، بچے کے اوپر بھی احسان ہے، عورت کے اوپر بھی احسان ہے، ہر کسی کے اوپر میرے آقا کا احسان ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پھر شکر کرنے کے لیے، جزا احسان کا بدلہ دینے کے لیے محبوب کی ولادت کا دن آئے تو پھر ہر کوئی خوشیاں منائے، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تاکہ بچہ ہو یا جوان جس سے پوچھیں آج کیا ہے تو وہ کہے آج خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہر کوئی گئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اللہ اکبر، قرآن نے ہمیں ایک درس دیا۔ قرآن کے اندر دو لفظ بڑے زور سے استعمال ہوتے ہیں، ایک اتباع کا لفظ اور ایک اطاعت کا لفظ، ایک اتباع اور ایک اطاعت۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ محبوب ان کو کہہ دو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آگے فرما دیا وَإِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد شریف کا مہینہ، ویسے تو سارا سال عاشق لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں، گن گاتے ہیں، اور محبت تک متقاضی ہے اس بات کی، کیونکہ اصول ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ، اسی کا ذکر کرے جس سے محبت کرتا ہے، اور
محبت تو ایمان ہے ہمارا. سنتے رہتے ہیں. مفتی صاحب نے آپ کو سنائی ہوگی یہ حدیث, بڑی مشہور حدیث ہے. عام و خاص جو تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا ہے اس کی زبان پر ہوتی ہے کہ اللہ کے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے, بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے بخاری میں, کہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اور کما قال. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بیٹے, اپنے والد, تمام رشتہ داروں سے, تمام لوگوں سے زیادہ میں مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا. میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں, ذرا خشک عنوان ہے اور خشک طریقہ ہے میرا, لیکن جب حدیث سمجھ آئے تو کہہ دیا کرے سبحان اللہ. اس کے بڑے فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو ہوگا کہ میں سمجھوں گا کہ میں بات سمجھا رہا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی محبوب کا اور رب کا ذکر کر رہا ہوں, آپ بھی ذکر میں شریک ہو جائیں گے. دونوں جب شریک ہو جائیں گے تو اللہ پھر کامیابی عطا فرمائے گا. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. لیکن اس حدیث پر غور کریں, اوروں کی محبت سے منع نہیں کیا میرے آقا نے, لیکن یہ فرمایا کہ جب کہیں تقابل آ جائے تو پھر تم نے اپنی اولاد بھی حضور کی محبت پہ قربان کر دینی ہے, اپنا سب کچھ حضور کی محبت پر قربان کر دینا ہے, پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے اور اسی باب کے اندر کتاب الایمان کے اندر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, الفاظ پر غور فرمائیں, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. اللہ اکبر. اور یہ میری اور آپ کی قسم نہیں ہے. اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں, بعض کا جھوٹی بھی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. محبوب تب قسم اٹھاتے ہیں جب اگلی بات جو جواب قسم جس کو کہتے ہیں وہ اہمیت کی حامل ہو, بڑی اہم بات ہو تو پھر قسم اٹھاتے ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی اولاد, اپنے والد, اب تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. اچھا, محبت کی بات چلی ہے تو میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. دونوں محبتوں کا ذکر کر کے پھر نتیجہ عرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے حد درجے کی محبت کرتے ہیں. ایمان والے اللہ سے حد درجے کی انتہائی محبت کرتے ہیں. ایمان والے حضور سے بھی محبت کرتے ہیں. اور محبت کا ایک اصول ہے کہ محب جب جس سے محبت کرتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ میری ملاقات بھی ہو جائے, میں اسے دیکھوں بھی, میں اسے دیکھوں بھی. ادراک کو بھی چاہتا ہے, وصال کو بھی چاہتا ہے محب. اب اللہ سے ایمان والے بڑی محبت کرتے ہیں. تو پھر اگر اصول یہ ہے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں, قرآن ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن محبت کرنے والا کیا چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں وہ مجھے نظر بھی آئے, میں اسے دیکھوں بھی, ملاقات بھی ہو. لیکن جو دیکھنے میں آ جائے, جس کا ادراک آنکھیں کر لیں, احاطہ کر لیں, وہ رب نہیں ہو سکتا. وہ رب نہیں ہو سکتا.
وہ محدود ہوتا ہے نا، جس کی احاطہ آنکھ کر لے وہ محدود ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد کی دیواروں پر سب کا نظر تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بھی دیواریں محدود ہے نا، حد مقرر ہے۔ تو آنکھ جس کا ادراک کر لے وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محدود ہوتا ہے، اور رب کی ذات لا محدود ہے۔ یہ بات یہ کلیہ سمجھے، پھر اگلی بات سمجھ آئے گی۔ رب کی ذات لا محدود ہے۔ اب قرآن بھی سچا ہے کہ ایمان والے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ ہے بھی رگے جان سے بھی قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے وفی انفسکم، میں تمہارے ذات میں موجود ہوں، کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں۔ اچھا، جب زیادہ قرب ہوتا ہے نا تو پھر یہ زیادہ قرب بھی بعض اوقات ویسے حجاب ہوتا ہے، ویسے حجاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی آنکھوں کے قریب انسان کا چہرہ ہے، ہاتھوں کو تو دیکھ لیتا ہے، لیکن جو قریب آتی ہے نگاہوں کے تو حجاب بنتا جاتا ہے، چہرہ نہیں نظر آتا۔ انسان نے پھر اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو چہرے کو دیکھنے کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا ہے۔ وہ ہیلہ کیا؟ انسان نے شیشہ بنا لیا، شیشہ بنایا۔ اب شیشے سے نظر آر پار ہو جاتی ہے، بات نہیں بنتی۔ انسان نے پھر کیا کیا؟ ایک اور ہیلہ اختیار کیا کہ وہ شیشے کے پیچھے خاص قسم کا مسالہ لگایا، خاص قسم کا مسالہ لگایا۔ جب مسالہ لگایا تو پھر دیکھ لیا، اپنے پورے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ بلا مثال و تمثیل۔ یہ بات میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور مثال حقیقت کا علم نہیں ہوتی، بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آنا مرآت الحق۔ سبحان اللہ، بہت ڈھیلی کہہ رہے آپ، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آنا مرآت الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، میں حق کا آئینہ ہوں۔ ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ ایک اور حدیث بھی ہے، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ حضور کی مثل شیطان تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا حدیث سے پاک بات، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا حق کو دیکھا، اور حضور حق کا آئینہ ہے، حق کا آئینہ ہے۔ رب دیکھنے میں نظر نہیں آتا، لیکن ایمان والے محبت کرتے ہیں۔ اب رب کو دیکھنے والے متقاضی مولا تجھ سے محبت کرتے ہیں تو دکھا تو صحیح، دنیا میں ناممکن ہے، صرف مصطفیٰ کریم میرے اور آپ کے آقا نے ظاہری آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ شب معراج میں قرآن کے اندر ذکر ہے، اس پر بھی کئی معترض ہیں، لیکن ہوتے رہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ النجم پڑھو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوسین کیسے بنتا ہے؟ کمان ہے نا، کمان، کمان ایک کمان کا حصہ ادھر سے ملا ہے، دوسرے کا ادھر سے ملا ہے، تو ایک پورا جو ہے وہ ایک حید بنتی ہے نا، دوست سے ملے، ادھر سے بھی ہاتھ بڑھاتا ہے ادھر سے بھی ہاتھ بڑھاتا ہے تو کمان بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ قرآن نے مثال بیان کی ہے، محبوب اپنے رب جس سے ملے تو ایسے ملے جسے کیا ہوتا ہے، دونوں کمان ملتے ہیں، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر ملے ہیں، جیسے رب کی شان ملے ہے نا۔ لیکن عام آدمی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں، آخرت میں یہ انعام ملے گا ایمان والوں کو کہ رب کے جلووں کا نظارہ ہوگا۔ اچھا، جب انسان نے تقاضا کیا، رب نے اپنا آئینہ بنایا، آئینہ مصطفیٰ۔ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں آنا مرآت الحق، میں حق کا آئینہ ہوں۔ اب دیکھا نہیں جا سکتا قریب ہونے کے باوجود رب کو، لیکن رب نے فرمایا اب مجھے دیکھنا چاہتے ہو، اب آؤ، میں نے ایک آئینہ بنایا ہے جس کو آئینہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب جو آئینہ مصطفیٰ کو دیکھے گا میں رب کو دیکھ لے گا۔
محبوب کے ڈیرے پر رہتا ہے رب۔ اگر کسی نے رب کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، مصطفیٰ کی اتباع کرے گا، پھر رب نظر آئے گا۔ اور والضحیٰ مکھڑا کو دیکھے گا تو رب کے جلوے نظر آئیں گے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ مظہر اتم ہے آپ۔ اس لیے ایک پنجابی کا شعر، میں ویسے عادت نہیں ہے لیکن اس موضوع کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے، اسا سونیا تو نیڑے رہندا اے، کیوں ساڈے تو لک لک رہندا اے، سچ نحنو اقرب کہندا اے، پر ڈیرے یار دے رہندا اے۔ ہاں، محبت کا ایک اصول ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی نے، شارح بخاری نے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی کو محبوب بنایا جاتا ہے نا تو 3 وجہوں میں سے ایک وجہ جس کے اندر پائی جائے اس وجہ سے محبوب بنایا جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی، میں کو معمولی محدث کی بات نہیں کر رہا، شارح بخاری جس کو ہر کوئی مانتا ہے، فرماتے 3 وجہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں، 3 وصف پائے جائیں، 3 اوصاف میں سے ایک وصف پایا جائے تو وہ محبوب بننے کے قابل ہوتا ہے، محبوب بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا فرمایا وہ شخص جو حسن و جمال والا ہو، جو حسن و جمال والا ہو وہ محبوب بننے کے قابل ہوتا ہے۔ ہائے ہائے۔ دوسرا فرمایا جو احسان کرنے والا ہو۔ تیسرا فرمایا جس کا جو حسن سلوک کرنے والا ہو اور اس کا کردار اچھا ہو۔ تینوں اوصاف میں سے ایک اگر کسی کے اندر پایا جائے تو وہ محبوب بننے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اس کلیے کو، بدر الدین عینی کے کلیے کو رحمت اللہ تعالی دیکھیں تو میرے مصطفیٰ کے اندر تینوں اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے جلوے، حسن کے جلوے لوگوں نے بیان کیے۔ حضرت علی نے تو کمال کر دیا، ایک حدیث میں آتا ہے، مفتی صاحب نے آپ کو سنائی ہو، آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ عام کسی آدمی کی، آج کے کسی مولوی کی بات نہیں ہے، حضرت علی شیر خدا کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کی نعت پڑھنے والا تو یہی کہے گا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ اللہ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے کمال کی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چاندنی رات ہے، چاند بھی اپنے کرنیں بکھیر رہا ہے، کائنات کو روشن کر رہا ہے، میرے آقا نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، میں موجود ہوں اور میری نگاہ پڑ گئی، میں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرماتے میں یہی فیصلہ کر پایا کہ آسمان کے چاند سے میرا مصطفیٰ زیادہ حسین ہے، زیادہ حسین۔ ہائے ہائے۔ آگے ایک اور روایت کر کے پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ اشعار کہتے ہیں جن کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے چاند کو، بدر منیر کو اپنی روشنی سے شرمندہ کرنے والے، اپنے نور سے شرمندہ کرنے والے، آپ جب مسکراتے ہیں تو بجلی سی لہرا جاتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے بڑے معجزے دیکھے ہیں
لیکن یا رسول اللہ آپ کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذکر سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ یہ حضرت عباس اشعار کہتے ہیں، ان کا ترجمہ میں نے عرض کیا جو آیت کریمہ پڑھی ہے۔ ایسے محبوب کے ہم میلاد بیان کریں۔ اب آیت کی طرف میلاد بیان کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آخری سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی آپ سے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ ذرا الفاظ کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے، تھوڑے سے وقت ہے۔ علماء تو جانتے ہیں لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا، دونوں حروف تاکید کے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے ایک اور محدث کے حوالے سے، میں وہ آپ کے نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب حروف تاکید آ جائیں ابتدا میں کلام میں تو اس وقت لام تاکید اور قد تاکید، جب حروف تاکید آ جائیں تو فرماتے ہیں یہ قسم کا فائدہ دیتے ہیں۔ کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ قسم کا۔ جب قسم کا معنی دیتے ہیں تو پھر معنی کیا ہوگا؟ رب قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، اب تمہارے پاس شان والا رسول آ گیا ہے۔ رب قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، اور یہ میری، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ میری اور آپ کی قسم نہیں ہے۔ رب جب قسم اٹھاتا ہے تو آگے معاملے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، آپ اہمیت والا معاملہ تھا آگے، تو رب قسم اٹھا کر فرماتا ہے جاکم، آ گیا تمہارے۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، قرآن میں جہاں بھی محبوب کی آمد کا تذکرہ ہوا نا، ماضی کے صیغے سے کبھی ارسلہ، کبھی بحثہ، کبھی جا آیا، جس کا معنی یہی ہے کہیں بھیجا، کہیں آیا۔ بھیجا بھی اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، آتا بھی وہی ہے جو پہلے موجود ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ حضرت کو، پہلے موجود ہو۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم لمنجزر فی طینہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کہاں تھے بھائی؟ علماء نے لکھا سجدوں میں تھے، رب کی حمد بیان کرتے، رب کے جلووں میں تھے، کچھ نہیں مخلوق ابھی پیدا ہوئی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کا نور اس وقت ہی پیدا کیا، رب کے جلووں میں تھے۔ آئے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے اور بہت ساری باتیں لکھی، میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے محبوب رب کے جلووں میں رہ کر رب کی حمد بیان کرتے رہے، حمد بیان کرتے کرتے اتنی حمد بیان کی کہ احمد بن گئے۔ ہائے ہائے، تفصیل کا صیغہ ہے حمد، سب سے زیادہ حمد کرنے والے حضور کے دو نام ہے ذاتی، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ آسمانی نام احمد ہے، زمینی محمد ہے۔ رب کے جلووں کے اندر رب کی حمد اتنی بیان کی کہ احمد بن گئے، اور جب دنیا پر اللہ نے بھیجا فرمایا محبوب ہاں تو میری تو نے حمد بیان کی ہے نا، اب تجھے یہ شان عطا فرماتا ہوں کہ دنیا میں تو جائے گا تو محمد ہوگا۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ نے بھیجا، آپ آئے، لقد جاء، آپ آئے۔ اچھا جا میں ایک اور اشارہ مل رہا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے نا، جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کی امتیں ان کے پاس چل کر گئیں، ان کی امتیں ان کے پاس چل کر گئی، وہ خود قرآن اپنی کتابیں لینے کے لیے گئے، امتیں ان کے پاس چل کر گئیں۔
جا میں اشارہ ہے کہ لوگوں، اے میرے محبوب کی امتیوں، تمہیں چل کر جانا نہیں پڑے گا، یہ میرا تمہاری اوپر احسان ہے اور میرے مصطفیٰ کی مہربانی ہے کہ میرا مصطفیٰ خود تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے۔ آئے مصطفیٰ، آئے کہاں آئے؟ کم، تمہارے پاس، تمہارے پاس۔ اچھا، اس میں ممکن ہے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جو قریش تھے، عربی جو مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کو خطاب کہ تمہارے پاس آیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن آگے اس کو بیان کر رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، شان والا رسول تمہارے پاس، تمہیں میں سے تمہارے پاس آیا ہے جی۔ ان کو بتایا کہ جس طرح تم عربی ہو، میں نے محبوبی عربی تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے اور ان کو تو گنگا سمجھتے تھے، اب اسی زبان میں بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا۔ اچھا، ایک اور بات عرض کرتا چلو، قرآن کہتا ہے رسولم، یہ جو دو زبرے اور دو زیرے اور دو پیشے، اس کو تنوین کہتے ہیں، قراء کی اصطلاح میں تنوین کہتے ہیں، دو زبر و دو زیر و دو پیشے۔ تنوین کے بڑے معنی ہیں، میں دو معنی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، بڑے علماء نے لکھے ہیں، کتابیں بھری بڑی ہیں معانی کے تنوین کے معنی، لیکن دو معنی عرض کرتا ہوں۔ ایک معنی ہوتا ہے عظمت کے لیے اور ایک ہوتا ہے تقلید کے لیے۔ تقلید قلیل سے ہے، جس کے اندر تھوڑی چیز کا معنی پایا جائے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں بات آپ کو، ایک حدیث سے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، محل تعمیر۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کر دوں، اور مروجہ طریقہ بھی یہی ہے کہ لوگوں سے اپیل ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ جو ہے وہ مسئلہ حل فرما دیا، اس خیال کو دور فرما دیا، فرمایا مسجدن، یہ مسجد کے اوپر جو تنوین ہے نا، دن، یہ تقلیل کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر مسجد کی تعمیر میں کسی نے تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیا، ایک اینٹ کی مالیت کا، ایک سیمنٹ کی بوری کا، یا 10 روپے ڈال دیے، فرمایا وہ مایوس نہ ہو، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر فرمائے گا۔ یہ تو تقریر کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ دوسرا جو اس آیت میں معنی ہے، یہ عظمت کا معنی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول من انفسکم، شان والا رسول۔ اس لیے علماء سے ترجمہ سنتے ہیں کہ آیا تمہارے پاس شان والا رسول، بڑی عظمتوں والا رسول۔ عظمتیں جب ہم بیان ہوتی ہے تو پھر میرے دوستو، ایمان والے قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عاشق لوگ اپنے محبوب کی، اور اعتراض ہوتا ہے کیا ہاں لکھا ہوا ہے۔ میں ایک ہی روایت عرض کرتا ہوں آپ کے پاس، اس سوال کا جواب آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، سارے علماء بیان کرتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوگا، میرے عزیز نے بھی، کہ حضرت امام مالک آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کے امام تھے، مسجد نبوی کے امام تھے، اور بہت بڑے امام تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، مدینے کی زمین پر پیشاب بھی نہیں کرتے تھے باہر جاتے۔ یہ بھی ہے کہ جوتا نہیں پہنتے تھے، چلتے تھے تو گلی کے ایک کنارے سے چلتے تھے کہ ممکن ہے میرے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہوں اور ان کے پاؤں پر کہیں امام مالک کا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ عشق تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے پر بھی کبھی سوار نہیں ہوئی مدینے کی گلیوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ فرض حج کیا
اور اس کے بعد مدینہ کو نہیں چھوڑا، مدینے کے اندر ہی ساری زندگی گزری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر نکلوں تو پھر فرشتہ اجل نہ آ جائے، کہیں موت کا وقت نہ آ جائے، تو چاہتا ہوں کہ حضور کے قدموں کے اندر ہی موت آئے۔ یہ اتنے بڑے امام کا یہ خیال تھا، اتنے بڑے امام کا یہ عمل۔ آپ کو پوچھے کہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے مدینہ کی زمین پر پیشاب نہیں کیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں نہ چلو؟ ہیں جی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک جو ہے ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوتی ہے وہ اسی طرح اپنے آقا سے محبت کرتا ہے، اور ان ایمان والوں کو اسی طرح اپنے آقا سے محبت ہے کہ رات کے اس وقت تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے۔ عظمتیں ہیں دل کے اندر، محبوب کی قدر ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت و توقیر کرو۔ آیا اچھا ایک اور بات، ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے۔ فرمایا من انفسکم، تمہارے پاس شان والا رسول آیا، انفسکم تمہارے میں سے، تم میں سے، عربی ہو، اے مکہ کے رہنے والوں تم ہی میں سے آیا۔ اچھا، ان کا اعتراض تھا، حضور پر اعتراض کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عبد المطلب جو دنیا سے چلے گئے، اس یتیم نے ہی نبی بننا تھا، اس غریب خاندان کے اندر ہی نبی بننا تھا، بڑی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے بھیجا، بتایا، علماء نے ایک نقطہ لکھا وہ آپ کی نظر کر رہا کہ انہی عربیوں میں سے ہی رسول بھیجا شان والا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ انسانوں میں سے اگر فرشتوں میں سے آ جاتے، جنوں میں سے آ جاتے، بڑی لطیف قوم ہے، فرشتوں میں سے آ جاتے، اگر فرشتوں میں بھی آ جاتے نا تو وہ کہتے بھائی ہم ان کی اتباع کیسے کریں؟ نبی کی تو اتباع کی جاتی ہے نا، نبی تو رہنمائی کے لیے آتا ہے نا، نبی تو اس لیے آتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کی خلوت کو بھی دیکھیں، اس کی جلوت کو بھی دیکھیں، نبی کی تاکہ اطاعت کریں، نبی کی اداؤں کو اپنائیں۔ میں شروع سے ایک مسئلہ عرض کرنے لگا تھا کہ قرآن میں اطاعت اور اتباع کی بات آئی ہے۔ اطاعت تو بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو بجا لانا، یہ اطاعت ہے، لیکن اتباع کا معنی علماء نے کیا کہ اتباع کا لفظی معنی ہے پاؤں پر پاؤں رکھ کے چلنا۔ اتباع کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاؤں پر پاؤں رکھ کے چلنا۔ علماء فرماتے ہیں عاشق لوگ، اتباع کا معنی ہے محبوب کی اداؤں کو اپنا لینا، محبوب کی اداؤں کو اپنا لینا، یہ اتباع ہے، اور یہی محبت کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب ان کو بتا دو کہ اگر اللہ کے سچے محب ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ محبوب ان کو کہہ دو کہ پھر اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، میری اداؤں کو اپناؤ نا، میری اداؤں کو اپناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر تم کیا کرو گے؟ محبوب کی اتباع کرو گے۔ تو عرض کر رہا تھا، وہ کہتے کہ ہم کیسے اتباع کریں، یہ تو فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتے، جن ہے لطیف جسم رکھتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اب ضروری تھا، ذرا غور سے سنے، بس آخری باتیں اس کے تو ضروری تھا کہ ایسا شخص ہو، نبی رسول شان والا، جو اس ماحول کا بھی واقف ہو جو اس ماحول کا بھی واقف ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی شاید؟ جو اس ماحول کا بھی واقف ہو، اس ماحول کا بھی واقف ہو کہ رب کے پاس، کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ رب سے پیغام لے کر امت تک پہنچانا۔ اب ایسا ہونا چاہیے جو اس ماحول کا، ظاہر ہے اس ماحول کا وہی واقف ہوگا جو اس ماحول میں رہا ہوگا، اس لیے محبوب فرماتے ہیں رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس ماحول میں محبوب رہ کر آ کر احمد بن کر آئے۔ اب اللہ کے محبوب جو ہے اس ماحول کے بھی واقف ہیں، اس ماحول کے بھی واقف ہیں، رب کے پاس جاتے ہیں، فیض لے کر آتے ہیں، اور ادھر امت کے پاس آتے ہیں، ان کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور بات، محبوب فرماتے ہیں لوگو میں تمہارے جیسا بشر ہوں،
कुल इन कुंतुम कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, बाबू फरमा दूँ लोगों मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, आओ मेरे करीब, आओ ना मेरे करीब, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। मैं अक्सर बात कहता हूँ कि कोई बड़ा आदमी पीर व मुर्शिद बैठा हो, उस्ताद बैठा हो, बड़ा आदमी, छोटे ज़रा डर रहे होते, करीब नहीं आते, तो वो क्या कहते हैं, आ जाओ ना भाई, मैं भी तो तुम्हारे जैसा इंसान हूँ ना, आओ ना मेरे पास, बिठाते हैं ना। ये मोहब्बत और शफ़क़त की बात है। हज़ूर फरमाते हैं आ जाओ मेरे पास। अच्छा, लेकिन उन मक्का के मुशरिकीन के लिए कहते हैं आ जाओ, जब अपनी बारी आती है अपनों की तो उनको क्या कहते हैं, अय्युकुम मिसली, और मेरे साहबा तुम में से कौन मेरी मिसल हो सकता है। अच्छा, ये भी एक बात अर्ज करते चले जाऊं, सहाबा हजूर को अपना जैसा नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। अगर मेरे दोस्तों क्यों, इसकी दलील क्या है, इसलिए कि अपने महबूब को बहुत ज़्यादा अजमतों वाला समझते थे कि महबूब थूकते हैं तो सहाबा थूक लेकर चेहरे पर मल लेते। अपने जैसा जिसको कोई समझे वैसा मल होता है, अपने जैसा नहीं समझते थे। महबूब वुज़ू करे तो सहाबा पानी वुज़ू का न गिरने दें, चेहरे पर मल ले। हाय हाय, साहबा का ये अकीदा था कि मेरे मुस्तफ़ा के थूक के अंदर, बल्कि हदीस पाक में आता है एक सहाबी ने पेशाब भी पी लिया, एक ने खून भी पी लिया। हाँ जी, हजूर ने फिर जन्नत का उनको फरमाया खून पी लिया तब जहन्नम की आग तुझे कभी नहीं जलाएगी। साहबा तो प्यार करते थे, महबूब की अज़मतों को जानते थे। हाय हाय, वो बड़ा मशहूर उर्वा बिन मसूद सकफ़ी की बड़ा वाक़या है ना। उर्वा बिन मसूद सकफ़ी हजूर के पास आया, गया अपनी कौम के पास, उनका नुमाइंदा बनकर आया। उनको कहा मैं तुम्हें कहता हूँ मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, कलमा पढ़ लो। मैं तो देख कर आया हूँ कि जिनके ग़ुलाम इस तरह के हैं कि वो वुज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते हैं, जो थूक को नीचे लुआब मुबारक को नीचे नहीं गिरने देते, चेहरों पर मल लेते हैं, वो यकीनन अल्लाह का नबी है। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के महबूब की आखिरी पैगाम के तौर पर एक हदीस में आप हज़रत के नज़र करें, बस यहाँ बात ख़त्म हो गई। शान वाला रसूल आया, अज़मतों वाला रसूल आया। आखिरी एक हदीस हज़रत अली की रवायत है, वो अर्ज़ करूँ, कंज़ुल उम्माल की हदीस है। मैं अक्सर आजकल जिस जगह पे जाता हूँ अक्सर पैगाम के तौर पर यह हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल। लोगों, सहाबा को खिताब किया, सहाबा अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें सिखाओ। 3 खसलतें, खसलतें आदत को कहते हैं ना, 3 आदतें बना ला उनकी, 3 चीज़ें सिखाओ उनको। उन 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली सुने, फरमाया हुब्ब नबिय्यकुम, सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ। दूसरा क्या फरमाया? वहुब्ब अहले बैतिही, महबूब की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरा फरमाया वतिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत सिखाओ। 3 चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। ये मोहब्बत कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, कैफियत का नाम है। ये कैफियत दिलों में कैसे पैदा होगी? जब अपने घरों में अपने महबूब की मिलादे मनाओगे, अपने महबूब के तज़किरे करोगे, औलाद को बिठाकर महबूब की सीरत बताओगे, सूरत बताओगे, तो फिर औलाद के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। बड़ा मुश्किल वक्त आ गया दोस्तों, औलाद नाफरमान होती जा रही है, अक्सर शिकायतें आती हैं, गुमराह होते जा रहे हैं, बदअक़ीदा होते जा रहे हैं। और उसमें वालिदैन का भाई कमज़ोरी और कसूर है कि वालिदैन तवज्जो नहीं देते। खेल रहे हैं जी ग्राउंड में, चलो जी गली में खेल रहे हैं, तवज्जो नहीं देते। खुद नमाज के लिए आते हैं, बच्चों को नमाज के लिए नहीं बुलाते। वो बदअक़ीदगी का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए औलाद की सलाह करनी है तो नमाज के लिए लाओ। मेरे महबूब की यही उसवा हसना है, ये मीराद का सबक है। औलाद को घर में बैठ कर मेरे महबूब की बातें सुनाओ। जब बातें सुनाओगे तो दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। आगे फरमाया अहले बैत और कुरान की मोहब्बत। महबूब ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इनको पकड़ी रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। उन दोनों चीज़ों में एक अहले बैत है, एक कुरान है। तो इसलिए इनकी मोहब्बत, इन सब की मोहब्बत तब ही दिल में पैदा होगी जब इनके तज़किरे करेंगे, महफ़िल मीलाद का इनेकाद करेंगे, हजूर के तज़किरे करेंगे, तो औलाद भी फिर आशिक और महबूब पैदा होगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।